أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الجنود وفرعون وثمود. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد. والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. جی میں علماء کرام کے ساتھ اس وقت یہاں پہ موجود ہوں. رمضان میں بول سحر کی ہماری خاص ٹرانسمیشن اور ہماری کوشش ماشاءاللہ سے آج 24ویں روزے کی سحری ہے اور بہت سارے ایسے سوشل ایشوز، کرنٹ ایشوز ہم نے یہاں بیٹھ کے ڈسکس کیے، بات کی ان پہ، اور الحمدللہ علماء کرام کی جانب سے بے انتہا خوبصورت جوابات ہمیں یہاں ملتے رہے، ریفرنسز ملتے رہے. ریفرنس میں اس لیے کہتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. جب آپ بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں انہیں سمجھانے کے لیے تو آپ بچوں کو جھاڑ دیتے ہیں. بچہ کوئی سوال کرتا ہے نا کہ یہ ایسے کیوں، آپ کہتے ہیں اوے بری بات، یہ بات نہیں کرو، اس طرح کے سوال نہیں پوچھتے کیونکہ آپ کو خود اس کے جوابات نہیں آتے، تو آپ بچوں کو ڈانٹ کے بھگا دیتے ہیں. سو کوشش کیا کریں کہ خود بھی تھوڑا بہت سن لیا کریں، پڑھ لیا کریں. قرآن پاک میں الحمدللہ ہر چیز کا جواب موجود ہے، تو یہ بڑا آسان ہوتا ہے. اور کچھ پریکٹیکل ہے، کچھ تھیوری ہے، تو ہر چیز آپ کے سامنے موجود ہے. بچوں کے سوالات کو نا آپ نگلیکٹ مت کیا کریں. اس کا دماغ بن رہا ہوتا ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کو اس سوال کا جواب مل جائے، کیونکہ جب اس کو جواب نہیں ملتا وہ اپنے کسی ہم عمر کے ساتھ اس کا جواب پوچھتا ہے، اس کا کچھ اور جواب ملتا ہے، پھر وہ عجیب ڈی ٹریک ہو جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ اس کے جو پیارے پیارے سوال ہوتے ہیں اس کے جوابات اس کے پیرنٹس، بڑا بھائی بڑی بہن یا دادا یا دادی یا نانا یا نانی ضرور دیں. میں یہ جان کے اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ بہت سے سوال ہمارے بھی دماغ میں اٹھتے ہیں، ہم بھی بہت ساری چیزیں سنتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم علماء کرام کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، اب بتائیں اس پہ کیا کرنا ہے. تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ نعت رسول مقبول کے حوالے سے ہے، منقبت ہیں، حمد و ثنا ہے،
جو کہ پڑھی جاتی ہے اور لوگ سنتے ہیں بے انتہا طور پہ. ہمارے یہاں نعتیں پڑھنے کا رواج بھی ہے اور لوگ نعت پڑھتے ہیں, لیکن وہیں پہ کچھ لوگ ہیں جن کو بالکل اچھا نہیں لگتا کہ نعتیں پڑھی جائیں یا حمد پڑھی جائے یا منقبت پڑھی جائے, بیکاز اس میں تھوڑا سا ایک اختلاف آ جاتا ہے. اور غالباً میرے خیال سے پروفیسر صاحب یہاں پہ موجود ہیں. پروفیسر صاحب اس بات سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتے ہیں نعت پڑھنے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور آپ کی مدح یہ مطلوب ہے اسلام میں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کی شان میں گستاخی کے اشعار کہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت سے کہا کہ ان کا جواب دو. تو آپ نے حضرت حسان بن ثابت کے لیے ممبر لگایا اور فرمایا ان کا جواب دو. کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں گا, وہ تو قریش ہیں اور آپ بھی قریش میں ہیں. نبی کریم سے فرمایا کہ کیسے کرو گے تم, میں بھی قریشی وہ بھی قریشی ہے. قریش سے تو آپ اس کے کہتے ہیں یا رسول اسلو کا کما یسل الشعرۃ من العجین, میں آپ کو اس طرح نکالوں گا جس طرح گندے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے. آپ کا مذمت نہیں ہو سکے, آپ ان کی مذمت کروں گا میں. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ان کے رد کرو ان کے بعد. تو حضرت حسان کے مشہور سے خلقت مبرہ من کل کما خلقت کما تشاء, بڑی یعنی وہ سنو تعریف حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف. جب اسلام میں دیکھو جب کفار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط مذمت کرے اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ہر مسلمان پر واجب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اسے دفاع کرنا واجب ہو جاتا ہے. اس وقت خاموش رہنا ناجائز ہے. جیسے پچھلے دنوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کارٹون بنائے گئے, ایسے موقع پر مسلمان پر فرض ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں اترائے میدان میں. اور یہی ہم نے صحابہ کرام رسول اللہ جمال تھے. صحابہ کرام نے ہر چیز برداشت کی لیکن نبی کریم کی گستاخی برداشت. سلیبی جنگوں میں آپ دیکھیں, میں ابھی وہ دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, وہ باقاعدہ باواز بلند اور بڑے مطلب کھلم کھلا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں اچھا لگتا کہ یہ اس طرح سے نعتیں پڑھی جائیں, اور نعوذ باللہ وہ اور علماء کرام ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. صلیبی جنگوں میں دیکھیں آپ, جب صلیبی جنگیں ختم ہوئی تو جو گرفتار ہوئے لوگ حضرت صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیے گئے. صلاح الدین ایوبی سب کو معاف کر دیا, لیکن فیڈرک کہا تجھے میں معاف نہیں کروں گا. کیوں؟ تو نے میرے رسول کو گالی دی تھی اور میں معاف نہیں کر سکتا تجھے, یہ رسول کا حق ہے, وہی معاف کر. اور ان کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو اس وقت ہر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں آپ کے دفاع میں میدان میں اتر پڑے. نہیں میں تو نعت کی بات کر رہا ہوں. نعت وہی بات کرتا ہوں, نبی کریم نعت کہے, نبی کریم تعریف کرے, سمجھنا. اور یہ چیز جو ہے بس یہ کہ نعت میں غلو نہیں ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم, مجھے اتنا مت بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا. یعنی اس کی حد ہے کہ ایک حد تک رہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعین کہ اس میں رہے. اگر غلوف کرے یعنی غلوف جو ہے وہ نبی ناپسند فرمایا آپ نے. جیسے ایک دفعہ تشریف فرما تھے جو انصار کی کچھ بچیاں اہل بدر کے بارے میں کچھ پڑھ رہی تھی, کہہ رہی تعریف کر رہے بدر کے بارے میں. تو ان میں ایک بچی نے کہا بخاری شریف کا الفاظ فینا نبی یعلم غدا, ہم میں ایسا نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے. آپ نے دائما تو قل, یہ مت کہو, ایسی غلوف مت کرو, تو کل کی بات اللہ ہی جانتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلوف سے منع فرمایا. جس نعت میں غلوف ہو وہ نعت نہیں ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حد سے گزر جانا ہے. تو اب جو علماء منع کرتے وہ اس لیے منع کرتے آپ کی تعریف یا آپ کی مدح کو منع کرتے, وہ غلوف کو منع کرتے. اچھا, مطلب غلو حد سے گزر جانا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک
एहतराम या नहीं, वो जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस हदूद में रहे इंसान, तारीफ अच्छा, बयान करे वो। ठीक और है। ये बयान करना अल्लाह का मतलूब, हर मोमिन के अपने इजहार करे अशार के जरिए। उम्मत अब तक करती चली आ रही है अशार। हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक मेरा इस पे एक सवाल बनता है। ये मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायरी से मना फरमाया, लेकिन नात में तो शायरी मौजूद है। बिल्कुल। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नात का मतलब है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़। बिल्कुल। तारीफ़ और तौसीफ़ के कई अंदाज़ होते हैं। कई दफ़ा तो डायरेक्ट जिसकी आप तारीफ़ कर रहे हैं, आप उसके हुस्न सूरत, उसकी हुस्न सीरत, उसके अखलाक, उसके इल्म, उसकी शान, उसकी क़ुव्वत, उसकी तदबीर, उसकी दीगर औसाफ़ हमीदा को आप अपने लफ्ज़ों में बयान करते हैं। तो ये भी जो है एक नात का अंदाज़ है। आप कभी किसी की तारीफ़ करते हैं तो उसकी तारीफ़ आप इस अंदाज से करते हैं कि आप उसके हसब, उसके नसब की शान बयान करते हैं। और कभी कभी तारीफ़ का एक अंदाज़ ये होता है कि आप अपने महबूब यानी जिसकी आप तारीफ़ कर रहे हैं, वैसे तो नात का ये जो लफ्ज़ है ये तारीफ़ के लिए होता है, लेकिन अब ये गलतुल अवाम होकर ये उर्फ़ी तौर पर ये ख़ास हो गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने के लिए। बिल्कुल। यानी अब वैसे अरबी में लफ्ज़ नात का मतलब तारीफ़ ही होता है, लेकिन अब हमारे उर्फ़ में जब कहा जाए नात पढ़ो तो इसका मतलब है नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ़ करो। तो अब तारीफ़ के फिर दूसरा अंदाज़ ये है कि महबूब के दुश्मन की मज़म्मत करना। अब जब हम देखते हैं नबी अलैहिस्सलाम की नात की तारीख़ के हवाले से, तो नबी अलैहिस्सलाम की नात बुनियादी तौर पर तो पूरा कुरान नबी अलैहिस्सलाम की नात है। इसमें कहीं हुजूर के चेहरे की कस्में, कहीं रसूलुल्लाह के शहर की शानें हैं, कहीं नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक की बातें, व इन्नका ला खुलुक़िन अज़ीम, कहीं रसूलुल्लाह के चेहरे के हुस्न का बयान है, वद्दुआ वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका व मा क़ला, कहीं नबी अलैहिस्सलाम की हुस्न सीरत की बात है, कहीं नबी अलैहिस्सलाम के हुस्न तदबीर की तब। तो ये सारा कुरान नबी अलैहिस्सलाम की नात ही है। लेकिन अब ये जो बतौर नज़म यानी नात की फिर दो अंदाज हैं। एक तो बतौर नसर है, तहत लफ्ज़ जैसे ये हम जो बयान कर रहे हैं अब ये भी नात ही है। जी जी। एक नसर है और एक नज़म है। तो नज़म में चूँकि वो अशार है, अशार के ज़रिए से नबी अलैहिस्सलाम की शान बयान की जाती है। तो ये जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा नबी शायर नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलकन शेर कहने से रोका है, बल्कि चूंकि वो अरब के अंदर उस वक्त जिसके कबीले में ज़्यादा बलीग शायर होता था, वो समझते थे कि ये बड़ा फजीलत वाला है। और उस वक्त उनकी इज़्ज़त और अज़मत का जो मयार था वो बलागत के ऊपर जो है ना, फसाहत और बलागत के वाले से जो बड़ा होता था वो समझते थे ये बड़ा है। जब रसूलुल्लाह ने अपना कलाम कुरान की सूरत में, यानी जो आप कुरान है, हुजूर ने कुरान की सूरतें सुनाई तो वो हैरान और शशदर रह गए और वो कहने लगे कि यार ये तो शायर है कि इस तरह से मुसज्जा और मुकफ़ा कलाम सुना रहे हैं जिनकी आयतों के एक एक आयत इस कदर मानी के समुंदर को अपने अंदर समोए हुए कि जनाब जिसका जवाब नहीं है। तो उसका जवाब दिया, मेरा महबूब शायर नहीं है और इसके ज़ुबान से निकलने वाला कलाम ये आम कलाम नहीं है, बल्कि मेरा महबूब अल्लाह का नबी है और इसकी ज़ुबान से निकलने वाला कलाम कुरान है। और दूसरा उस वक्त का एक जो अंदाज था शायरों का वो था कि बेजा मुबालगा या झूठ बोलना। तो ऐसा कलाम बयान करना कि जिसके अंदर बेजा मुबालगा हो, झूठ वगैरह हो, उसकी आमेज़िश हो, ऐसे शेरों को अल्लाह के नबी ने पसंद नहीं किया। रह गए ये कि नबी अलैहिस्सलाम की मदह सराई हो और अशार हो। सुभान अल्लाह, मेरे नबी के चचा हज़रत अब्बास सामने खड़े होकर रसूलुल्लाह की नात और खुद अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह मैं आपकी नात ना सुना दूं आपको। मेरे नबी ने फरमाया चचा सुनाएं, आप क्या कहते हैं। तो उस वक्त फिर आपने वो नात सुनाई कि आप तो अल्लाह का वो नूर हैं जो हज़रत आदम से लेकर हज़रत आमना तक आया, और जब वो नूर दुनिया में चमका तो फिर जनाब ये फारान की चोटियाँ भी रोशन हो गई, मक्का भी रोशन हो गया और पूरी ज़मीन भी रोशन हो गई। हुजूर सुन रहे थे। फिर अल्लाह के नबी के सामने हज़रत हसन बिन साबित खड़े होकर जो है ना वो नातें पढ़ते थे, अशार पढ़ते थे। तो अगर मुतलकन ये अशार पढ़ने ये मना होते तो अल्लाह का नबी ऐसा काम तो कर ही नहीं सकता कि जो हो ममनू और उसके सामने और वो रोके नहीं। बल्कि यहाँ तो अल्लाह के नबी ने दुआ दी हज़रत सैयदना अब्बास को, और वो दुआ ये थी, ए अल्लाह मेरे चचा के चेहरे को कभी पैमुर्दा ना फरमा, हमेशा मेरे चचा के चेहरे को रोशन फरमा। और हज़रत हसन बिन साबित जब नबी अलैहिस्सलाम की नात पढ़ते तो
تو حضرت حسان بن ثابت کے لیے رسول اللہ اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے. یہ بتا دیا کہ نعت خوانوں کی بڑی قدر ہے, نعت کی بڑی قدر ہے. اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی جو نعت خوانی ہے یہ پچھلی صدیوں میں بھی جاری تھی. یہ بھی بڑی عام بات ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو نعت ہے یا شعر میں 1000 سال قبل تو بہمیری ایک بادشاہ گزرا ہے, تو وہ بادشاہ اسے جو یہود کے علماء تھے انہوں نے بتایا کہ ایک نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں. تو اس بادشاہ نے پھر جناب یہ جو اب مدینہ شریف ہے اس کی تعمیر کروائی, یہ شہر بسایا, پھر یہاں ایک اونچی بلڈنگ بنائی, اور وہاں کھڑے ہو کر یہ روزانہ مکے کی طرف کھڑا ہو کر انتظار کرتا تھا میرے نبی پاک کے آنے کا. تو یہ اس وقت اس نے جو نا پھر یہ نعت لکھی تھی کہ شہدت علی احمد انہو نبی من اللہ بارئ النسمی ولو مد عمری الی عمری لکنت وزیر اللہ و ابن امی وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدری کل امی. یہ اشعار ہیں اور میں اس پہ یہ ترجمہ کروں گا, آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. یہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے جو کائنات بنانے والا ہے اس کے سچے نبی ہیں. اور اگلا جملہ یہ سبحان اللہ بنتا ہے, ساروں نے کرنا ہے, سننے والے بھی سبحان اللہ کریں گے. آگے کہتے ہیں کہ اگر ولو مد عمری الی عمری لکنت وزیر اللہ و ابن امی, اگر میری عمر اللہ اتنی بڑھا دے کہ میں رسول اللہ کا زمانہ پاؤں تو میں ان کا بھی غلام ہو جاؤں گا, ان کے چچا کے بیٹے علی کا بھی غلام ہو جاؤں گا. اللہ اکبر, 1000 سال پہلے قرآن کہتا ہے نا کہ مثلهم فی التوراۃ و مثلهم فی الانجیل. یہ علی اور زہرا اور حسنین یہ عام ہستیاں نہیں ہیں, ان کے تذکرے ہم نے تورات میں بھی کیے ہوئے ہیں, انجیل میں بھی کیے ہوئے ہیں. اور اگلا جملہ جو ہے وہ کیا ہے, وجاہدت بالسیف اعداء, وہ کہتا ہے کہ میں تلوار پکڑوں, اگر ان کا زمانہ پاؤں تو میں تلوار پکڑوں اور ان کے دشمنوں سے بھڑ جاؤں. وَفَرَّجْتُ عَنْ صَدْرِي كُلَّ اَمِّ, ہر وہ غم جو میرے محمد عربی کی طرف آئے اس کے آگے میں کھڑا ہو جاؤں, میں اپنے سینے پہ اس درد کو سہ لوں, اس تیر اس تلوار کو میں اپنے اوپر جھیل لوں جو محمد کی طرف آئے. سبحان اللہ. یہاں سے پتہ چلا میرے نبی کے عاشق صدیوں زمانہ ہزاروں سال پہلے بھی تھے, اور اس وقت بھی وہ نعرہ ناموس رسالت کا لگا رہے تھے, یہ شان نبی بیان کر رہے تھے, یہ شان علی بیان کر رہے تھے. اور یہ نعت خوانی اس وقت سے جاری ہے, بلکہ اگر وقت نہیں ہے. میں معذرت چاہ رہا ہوں, پتہ ہے بڑی دیر سے بریک پہ ہم پھنسے ہیں, کیا اچھی چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. جی ہاں, ویلکم بیک آفٹر بریک. اور انتہائی خوبصورت ایک بات جس میں باقی کوئی شک نہیں ہے, یہ تو بات حقیقت ہے کہ دنیا بننے سے پہلے ہی یہ بات طے تھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. لیکن کچھ جب آپ کو ایسے ثبوت ملتے ہیں, ایسی چیزیں ملتی ہیں نا, تو ایسے دل جو ہے نا وہ کنٹرول میں نہیں آ رہا ہوتا کہ مطلب جی بالکل بالکل. میں تو یہ ایک انداز تھا کہ رسول اللہ کی عظمت اور شان کا بیان. اور دوسرا جو انداز ہے نعت کا وہ کیا ہے کہ محبوب کے دشمنوں کی مذمت کرنا. تو وہ جس وقت مکے کے جو شعراء تھے انہوں نے رسول اللہ کی ہجو کی, ہجو کہتے ہیں شعر کے ذریعے سے دوسرے کی انسلٹ کرنا. اچھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہوئے, آپ نے فرمایا کون جواب دے گا ان کو؟ حضرت حسان ہے اس کی حضور میں جواب دوں. میرے نبی نے فرمایا قم احج المشرکین یا حسان فإن روح القدس, دوسرے میں روح الامین کے لفظ ہے, ماں کا اٹھ کھڑے ہو حسان, جواب دے اور میرے دشمنوں کی حجب کر. یہ جو آج لوگ کہتے ہیں نا جی کہ او جی نبی علیہ, او جی آپ تو کسی کے گستاخوں کے خلاف بھی آپ سخت رویہ استعمال. بھائی جان اقلیت ہونا اور ہے, گستاخ رسول ہونا اور ہے. جو رسول اللہ کی توہین کرے اس کے لیے کوئی رو رعایت نہیں ہے, اس کے لیے نہ لفظوں میں رو رعایت ہے, نہ قانون میں رو رعایت ہے, نہ اس کے لیے اسلحے میں رو رعایت ہے, نہ اس کی سزا میں کوئی رو رعایت ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حسان اٹھ کھڑو احج المشرکین. اور میں دعوت دیتا ہوں کہ ان اشعار کو پڑھیں کہ جو حضرت حسان بن ثابت نے مشرکین جو رسول اللہ کی عجب کرنے والے ہیں, جو ان کو انہوں نے رگڑا دی ہے, وہ جو لفظ استعمال کیے آپ کے کانوں سے دھوئیں نکلیں گے. کوئی
ان کی شرافت پر، ان کی شان پر، ان کی عظمت پر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے کہ رسول خدا کے سامنے کھڑے ہو کر رسول خدا کے دشمنوں کی مرمت اور مذمت کر رہے ہیں؟ حسان بن ثابت، نبی نے گارنٹی دی، فرمایا جب تو یہ پڑھے گا نا ڈرنا نہیں ہے، روح الامین جبریل تیری پشت پہ کھڑا ہوگا جب تو میری شان بیان کرے۔ لہٰذا نعت خوانی یہ ایک محمود عمل ہے، بہت فضیلت والا عمل ہے، یہ خدا کی سنت ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ آل بیت کی سنت ہے، یہ سارے ایمان والے علماء ائمہ محدثین کی سنت ہے۔ لیکن اس آداب کے اندر رہ کر جو شایان شان محمدی ہے، جو میرے نبی کے شایان شان ہے، لہجہ بھی وہ ہو، انداز بھی وہ ہو، فرق ہو۔ جیسے عام عربی بولنے میں اور قرآن پڑھنے میں فرق ہے، عام اعلان کرنے میں اور آزان دینے میں ہے تو آزان بھی اعلان ہے، ان میں فرق ہے۔ اسی طرح نعت کے لب و لہجے میں اور گانے باجے یا کسی دنیا دار کی شان بیان کرنے میں فرق ہونا چاہیے، اور فرق کرنا لازم۔ میں بالکل اسی طرح بڑھ رہا ہوں آگے، کیونکہ بات یہی ہو رہی ہے آج کے زمانے میں۔ آپ سبھی سنتے ہیں نعت، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں نعت رسول مقبول، اور اس میں ترنم کے ساتھ نعت کو پڑھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی تو مجھے یہ بات جو ایک بحث رہتی ہے بہت زیادہ کہ ایک تو ترنم، کیونکہ سر تو وہی ہیں جس میں گانا بنتا ہے، چاہے یہاں بنے یا دنیا کے کسی کونے میں بھی بنے، سر تو وہی ساتھ ہیں جن میں ترنم میں چیز جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، اور انہی سروں میں اسی ترنم کے ساتھ پرویا جاتا ہے ان اشعار کو۔ تو اس پہ کیا کہنا ہے؟ میں جیسے بھی آپ دیکھ لیں جی، جو نوید صاحب آپ اگر کہنا چاہ رہے ہیں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل قریشی صاحب، آپ نے بڑی اچھی جانب توجہ دلائی۔ نعت نبی علیہ السلام جو ہمارے عرف میں نعت خوانی ہے، وہ ترنم کے ساتھ اشعار حضور کی شان میں پڑھنا، اس کو ہم اپنے عرف میں نعت یا کہتے ہیں۔ منقبت کر لیں یا نہیں، منقبت تو بالکل ایک الگ چیز ہے، نعت الگ چیز ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ظاہرہ گنگنا کے کی جاتی ہے۔ تو جس جانب آپ نے اشارہ کیا، گانا بنیادی طور پر یہ اردو زبان کا لفظ ہے اور یہ مصدر ہے۔ تو اس کے معنی کوئی بھی چیز جو انسان گنگنا کے اپنے ہونٹوں سے ادا کرے اس کو گانا کہتے ہیں، گنگنا کے ادا کرنے کو۔ تو نعت چونکہ گنگنا کے ادا کی جاتی ہے، اس لیے اور گانا بھی گنگنا کے ادا کیا جاتا ہے، تو یہ لوگوں کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ جناب یہ تو گانے کی طرز پر ہے، یہ وہ جو سوال آپ نے کیا کہ جناب اس سر تو ساتھ ہی ہیں، اور انہی کے اندر اسی ظرف میں جہاں گانا بنتا ہے وہاں نعت کی طرز بنتی ہے۔ جب پی ٹی وی کا زمانہ تھا تو ہمارے ثنا خان جب نعت کمپوز ہوتی تھی اور پورا اس کا جو ہے نا وہ ایک سلسلہ ہوتا تھا، بڑے بڑے کمپوزر اور بڑے بڑے موسیقار موجود ہوتے تھے، وہ کام کرتے تھے۔ آپ کے علم میں یہ ساری چیزیں، اور وہ نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اب تو خیر شاید نعت خان بھی اتنی محنت نہیں کرتے اور دوسرے حضرات بھی اتنی محنت نہیں کرتے، معاملات بڑے خراب ہو گئے۔ تو فی نفس ہی گانے کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ بنیادی بات یہ کرنے کے بعد میں یہ عرض کروں کہ جب اس بحر پر ہم نعت بناتے ہیں تو یہ بھی کوئی ناجائز کام نہیں ہے۔ یہاں کئی دفعہ بات ہوئی ہے کہ یہ نعت اس گانے کی طرز پر لگتی ہے۔ اگر واقعتاً گانا سن کر اور گانے کو کانوں میں لگا کر اس پر کوئی طرز بنائی گئی ہے گانے سے متاثر ہو کر، تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہاں تو میں نے 50 سن لی ہے۔ لیکن سنیے، بعض دفعہ ہوتا کیا ہے، میں تو اکثر آپ کے کان میں آگے وہ گانا سنا کے چلا جاتا ہوں۔ آپ بالکل کہتے ہیں، لیکن میں اگلی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ اگلی بات یہ ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں سوری میں آپ کو بات کاٹ رہا ہوں۔ اوبویسلی ہمارے علماء کرام نے وہ گانے نہیں سنے ہوئے۔ اس دن میں مفتی حنیف قریشی صاحب کو ایک کان میں گانا گنگنا رہا تھا، یہ میری شکل دیکھ رہے ہیں ادھر نعت ختم ہونے کے بعد، تو کہنے لگے یہ گانا ہے۔ میں نے کہا ہاں، تو کہتے میں تو نہیں سنیا۔ میں نے کہا تو آپ لوگ نہیں سنتے نا، تو ہم نے گانے بھی سنے ہوئے، نعتیں بھی سنی ہوئی ہیں۔ فیصل قریشی صاحب یہ مفتی صاحب کے کان میں کیوں سناتے ہیں؟ ان کو جا کے میں بتا دیتا ہوں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے، فی نفس ہی اس عمل کو بھی ہم ناجائز تو حرام تو نہیں قرار دیتے، لیکن یہ ناپسندیدہ ہے کہ آپ گانا سن کر اس کی طرز پر۔ لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، اسی ظرف میں، اسی برتن میں جہاں وہ گانا بنتا ہے وہاں نعت کی بھی جو ہے نا وہ تیاری ہوتی ہے، تو اب آپ کیا اس کو ناجائز کہیں گے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام میں
شراب کے برتن توڑنے کو حکم دیا جن میں شراب بنتی تھی. کئی قبائل آئے, ان کو نبی علیہ السلام نے کہا برتن توڑ دو, لیکن یہ شدت ابتدائی ایام میں تھی. کچھ عرصہ بیت جانے کے بعد حضور علیہ السلام کے پاس صحابہ آئے, یا رسول اللہ وہ برتن تو ہیں, کیا ہم ان میں کوئی گندم کوئی گھر کی چیز رکھ سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا رکھ سکتے ہیں. تو اس سے میں یہ استدلال کر رہا ہوں کہ اس ظرف پر اگر کوئی آدمی نعت کو, ظاہر ہے کہ آپ موسیقی کہتے کس کو ہیں, موسیقی یہ جو آج کل جو ہے نا وہ اگر اس میں بے حیائی فحاشی عریانی یہ چیز ہے تو اس کی تو کوئی بھی اجازت نہیں دیتا. درختوں کی جو سنسناٹ ہے صبح کے وقت جو ہوا چلتی ہے آپ اس کو کیا کہیں گے؟ جو طوطا مینا یہ جو صبح صبح درختوں پر بولتے ہیں اور ہوا کے ساتھ ان کی آواز ٹکراتی ہے آپ اس کو کیا کہیں گے؟ درختوں کے پتے سردیوں میں زمین پر گرتے ہیں, ہوا کے ساتھ وہ زمین پر جو ہے وہ رنگتے ادھر ادھر جاتے ہیں, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے بہت سارے بزرگ ایسے ہیں کہ جو وہ نغمے جو ہمارے ہاں جو ہے نا وہ موسیقی والے حضرات گاتے تھے ان کی توجہ اس طرف نہیں جاتی تھی گانے کی طرف, وہ اتنے پاکیزہ تھے, وہ کسی خاتون کا گانا ان کی جو ہے نا وہ ذہن میں گزرا اور انہیں اپنا محبوب محمد عربی یاد آ گیا, وہ وہاں رونے لگ گئے اور گھنٹوں روتے رہتے تھے. یہی معاملہ جو ہے وہ قوالی کا بھی ہے اور اسی طرز کی چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہیں. تو یہ جو ہم جو ہے نا وہ شدت کے ساتھ فوراً ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم ہی شریعت کے علم بردار ہیں اور جناب کوئی بھی چیز گانے کے حوالے سے آئے گی تو وہ ناجائز اور حرام ہوگی, صاحب یہ بات درست نہیں ہے, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید فرقان حمید تو ہمیں خود یہ بات ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھو. اور قرآن مجید فرقان حمید زَيِّنُ الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ, اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت دے کر پڑھو. یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی قرآن ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اچھے انداز میں پڑھیں. ایک قرآن میں بھی ابھی پڑھوں گا اور ایک آپ کسی بڑے قاری صاحب کو یہاں بلا لیجئے, وہ پڑھے گا تو آپ کو لطف ہی ایک الگ آئے گا کیونکہ اس کے گلے کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے. ابھی جیسے میں گفتگو کر رہا ہوں, مفتی حنیف قریشی صاحب ابھی گفتگو کرنے لگے, تھوڑی دیر بعد یہ شعر پڑھیں گے, طرز لگائیں گے تو پورا پاکستان آپ کو ٹیلی فون کرے گا, کہے گا جی ہم ان کی طرز سننا چاہتے ہیں. فون تو آ گیا, ہے کہ میری بات پر فون آ گیا. بالکل. چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل بھائی کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. آپ نے بڑا اچھا آج کا ٹاپک رکھا ہوا ہے نعت خوانی کے حوالے سے. ہم نعت خوانی کو بڑا شوق سے سنتے ہیں, آپ کے نعت خوان بھی بڑے اچھا پڑھتے ہیں یہاں پر جو بیٹھے ہوتے ہیں. میرا ایک سوال ہے, بڑا اہم سوال ہے جی. آج کے دور میں جو نعت خوان گانوں کی طرزوں پہ نعتیں پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نعتیں تو نعتیں, ان کا جو لباس ہوتا ہے بڑا ڈسکو ٹائپ ہوتا ہے اور ان کو جب ہم محفلوں میں بلاتے ہیں تو وہ بڑے بھاری بھرکم پیکیجز مانگتے ہیں, لفافہ اتنے کا ہونا چاہیے ورنہ ہم نہیں آئیں گے, اور بڑی ڈیمانڈز ہوتی ہیں ان کی. تو کیا یہ نعت خوانی اب صرف یہی رہ گئی ہے؟ مفتی نوید عباسی ویسے باقی مسئلوں پہ تو بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں, تو اس پر بھی تھوڑا بات کریں نا. مجھے یہ بتائیں, یہ جو آپ جن کو بلاتے ہیں, یہ جو آپ بلاتے ہیں تو وہ کیا میوزک بھی ہوتا ہے ان کے ساتھ اس میں؟ تو وہ جب ڈف بجاتے ہیں نا, ڈف آج کل ایسی بیچ میں لے کے آتے ہیں کہ اس میں چھنکار اور وہ انگوٹھیاں چھلے اس طرح کی ساری چیزیں پہن کے پورے ساز و سامان کے ساتھ آتے ہیں, وہ کچھ اور ڈسکو ٹائپ چل رہا ہوتا ہے ماحول. نعت خوانی تو ایک بڑا مقدس حضور کی تعریف کرنا ہے. اب اس میں یہ سب چیزیں جب سے جدت اختیار کر گئی تو یہ سب آپ ایسے لوگوں کو بلاتے کیوں؟ آپ کو خود بھی پروگرام کا شوق ہے تو کیا کریں, اب مجبوری بن گئی ہے. ہم نہیں بلائیں گے تو لوگ محفل میں نہیں آئیں گے, بولیں گے جب تک ایسے لوگ نہیں آئیں گے تو ہم محفل میں نہیں پہنچتے. لوگ کیا اس کا محفل ہے باس؟ اس سے اچھا ہے آپ کسی اور کو, آپ علی ظفر کو بلا لیں, زیادہ لوگ آ جائیں گے. یہی رہ گیا اب کرنے کو فیصل بھائی, یہی رہ گیا. میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا جذباتی ہو کہ اس پہ بھی تھوڑی تقریر دیں تاکہ نعت خوانوں کو تھوڑی عقل آئے. اس میں پروفیسر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں ان کی بات کہنا چاہتا ہوں. جی پروفیسر صاحب. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے, صحیح روایت ہے, ان الغنا ينبت النفاق. غنا جو ہے اس سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے. غنا سے مراد یہ ہے یعنی وہ گیت جس میں جن سے ہیجان پیدا ہو انسان کے دل میں, ایسی چیزیں عشقی اشعار, ایسی غزل, اگر اس پر نعت بنائی جائے, یہ یقین نعت کی توہین ہے نا, نعت کی توہین ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الغنا ينبت النفاق, غنا یعنی جیسے گانے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے. دیکھیں اب یہ کہ یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی صاحب سے یہی ایک عورت کی آواز میں عورت کی آواز, آپ لوگوں کو تو نہیں پتا,
بہت ساری ایسی نعتیں ہیں جو آپ لوگوں کو واقعی نہیں پتا. میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں میں بتا رہا ہوں آپ کو وہ گانے اس گانے پر ڈھالتے ہیں جس گانے میں جو جنسی ہجان کا طرز پر بنایا گیا ہے. گزارش ہے، آپ نے میری پوری بات سنی نہیں ہے. آپ جملے پورے غور سے سن لیتے تو یہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہ پڑتی. میں نے کہا بے حیائی، فحاشی، اوریانی، جس سے یہ چیزیں اگر ان چیزوں پر نعت ہوگی تو وہ تو نعت ہے ہی نہیں نا. ہم اس کو تو نعت قرار ہی نہیں دے رہے. ہم نے کب کہا کہ جناب آپ گانے کی طرزوں پر پڑھیں؟ لیکن جب بھی آپ پڑھیں گے، سامع سننے والا جب سنے گا نا، فیصل قریشی جب بھی سنے گا وہ یہ کہے گا، مفتی حنیف قریشی صاحب بھی پڑھ رہے ہوں گے، وہ یہ کہیں گے فیصل قریشی صاحب کہ یہ اس طرز پر یہ گانا ہے. حالانکہ مفتی حنیف قریشی صاحب کو آپ قسماً پوچھ رہے ہیں، انہوں نے کبھی وہ گانا سنا ہی نہیں ہوگا. لیکن یہ میں نے ان کو متعارف کروائے ہیں 5-6 تو میں نے متعارف کر. رضوان یہاں موجود ہے. رضوان السلام علیکم. طرز ان کا اس پر پڑھتے ہیں وہ اس سے پروفیسر صاحب رضوان چونکہ گانے کی طرز پر ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو گانے جن گانوں میں جس گانوں میں جنسی ہجان پر عورتوں کی آواز میں گانا، اگر اس پر نعت کو ڈھالتا ہے اس پر تو اس نعت کی توہین. میرا ایک سوال آپ کی خدمت اقدس میں ایک سوال ہے. عرب کے شعراء جس انداز میں نبی علیہ السلام کی مذمت کرتے تھے وہ شاعری کا انداز زمانہ جاہلیت کا تھا. کیا اسی طرز پر، اسی بیر پر، اسی انداز میں حسان بن ثابت نے جواب نہیں دیا؟ آپ کیا کہیں گے؟ صاحب یہ آپ کی بات جو ہے اوپر گزر گئی. ایسا بات نہیں ہے، جو بات حقیقت ہے. آپ اس چیز کا یہ دروازہ نہ کھولیں. اگر آپ نے یہ دروازہ کھول دیا پھر میں آخری بات کر رہا ہوں. مفتی نوید صاحب کی ایک اپنی رائے، یہاں ہر بندے کو اپنی رائے دینے کا حق ہے. بالکل اس چیز کا تعلق زیادہ تر نیت کے ساتھ ہے. واہ. جیسا کہ میں نے اس دن کلام پڑھا یا میں ویسے پڑھتا ہوں، اور جیسے انہوں نے کہا میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یہ گانے شانے کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ایک طرز لگاتے ہیں، لگ جاتی ہے، لیکن یہ بھی کنفرم ہے کہ وہ جو ہم لگاتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے ادھر سے ادھر چلی جائے گی، وہ گانے کی طرز پر نہیں ہوگی. نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو جتنا سنا ہے آپ نے کوئی ایسا نہیں پڑھا. جو نعت خان جیسے معذرت سے ہمارے وہ یہ شہزادے نے ایک دن وہ پڑھا اور ادھر ہی لڑکوں نے ساتھ گانا لگا دیا انڈیا کا، تو اب اس میں وہ آواز بہر بھی اسی طرح ہو، ٹھک بھی اسی طرح ہو، یا پھر وہ نعت خوانی کے ساتھ دف بجے، نام تو دف ہو لیکن ڈھم ڈھم ہو، یا وہ آج کل ایک مائک کے ذریعے سے وہ ڈک کرنے کے لیے وہ ساتھ وہ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ہوتی وہ بیس ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ ہم لوگ نا ذکر کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ خدا کی قسم یہ ذکر الہی کی بھی توہین ہے کہ آپ اس کو بطور دف کی آواز نکالنے کے کر رہے ہیں. تو بات یہاں نیت کی ہے. اگر کوئی نعت خان واقعتاً اپنے سامنے ایک انڈیا کے یہ کسی اور گندے گانے کو، کہ جس گانے کے بول اور اشعار عام معاشرے کے اندر اس قدر رائج ہیں کہ ادھر طرز آتی ہے تو ان کے ذہن میں وہ گندا گانا ہی آتا ہے، ہم ایسی کسی بھی طرز یا ایسے کسی بھی گانے کی کبھی بھی حمایت نہیں کر سکتے. البتہ اگر کسی بندے کو نہیں پتا ہے، وہ اپنے حوالے سے وہ پڑھ رہا ہے، ترنم میں پڑھ رہا ہے، تو ہم اس کے لیے پھر وہ حرمت کے فتوے بھی نہیں داغ سکتے کہ یہ معاملہ اس کا اور اس کے خدا کا ہے. لہٰذا نعت خانوں کو یا ہماری نعت خانیوں میں یہ بڑا ضروری، چونکہ میرے مسلک کا یہ مسئلہ ہے. زیادہ تر اس پہ تھوڑا سا ایک رضوان کا میں بیان لے لوں. میں اس کی طرف میں بات اپنی کمپلیٹ کرتا ہوں. زیادہ تر ہمارے ہی مکتبہ فکر کے لوگ اس طرف آتے ہیں، نعت خوانی ان کا زیادہ ہے. لیکن جو آج نعت خوانی کے نام پر ہمارے ہاں جو دکانیں کھول دی گئی ہیں، یا جو ہمارے ہاں نعت خوانی کے حوالے سے جو ایک پورا بزنس سیٹ کر دیا گیا ہے، یا جو آج نعت خوانی کے حوالے سے ایک الگ سے مسلک کھڑا کر دیا گیا ہے، ہم اس کی کسی صورت میں بھی حمایت نہیں کر سکتے. ایک منٹ، نعت خوانی کے حوالے سے مسلک؟ جی یہ ایک مسلک ہے نعت خوانی، ایک نیا مسلک ہمارے ہی عقیدے کی جماعت کے لوگوں میں کھڑا ہو گیا ہے. یہ کیا بھائی فیصل بھائی، یہاں بات ایسی ہے، مجھے ایک دن ایک نعت خان صاحب، ان کا انٹرویو چل رہا تھا، وہ بھی یوٹیوب پر موجود ہے. انہوں نے اپنی فخریہ انداز سے بات کہی کہ جب میری نعت ایک دن ایک گورے نے سنی تو وہ بھی جناب جھومنے لگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو کیا انگلش بولنے والے کو کیا پتا پنجابی اور اردو میں کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں وہ نعت خان صاحب نے پیچھے پورے سازندے رکھے ہوندے جو بھمبا بابا بھمبا، تو وہ جو گورا ناچ رہا تھا وہ بھمبا بھمبا پہ ناچ رہا تھا. یار یہ بڑا پیارا ہے، کی نعتوں پہ نہیں ناچ رہا. یہ بڑا پیارا. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی نعت ہو،
ادب کے دائرے میں ہو کہ اگر مدینے کی بات آئے تو بندہ مدینے پہنچ جائے، بالکل، واہ واہ، اگر مکے کی بات ہو تو بندہ وہاں اس کی وادیوں میں گھوم آئے. یہ نہیں کہ جناب وہ دھم مدھم لگے تو وہ کوئی نعت کے اچھا عجیب و غریب نعت ہو رہی ہوتی ہے، ہم واللہ العظیم پوری نعت کے لفظ بھی سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، وہ ایسا ساؤنڈ کھلواتے ہیں. یار ایسی نعتوں کو ہم کیسے یہاں بیٹھ کر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ جو لفظ ہے، نہیں سوری مجھے بریک لیں، ہاں ایک لفظ، جسٹ 1 منٹ پلیز. گزارش یہ ہے کہ جو مفتی صاحب نے کہا اگر اس طرح نعت ہوتی ہے، اور یقیناً ہوتی ہے، نبی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ ایک زمانے میں نعت آئی، پیچھے جو ہے وہ گانا، وہ اس کو اللہ کے ذکر کو استعمال کیا گیا، اللہ کے ذکر کو پست کر کے نبی علیہ السلام کے ذکر کو بالا کیا گیا. ہم ان تمام چیزوں کی مذمت کرتے ہیں اور اس کی قطعاً اجازت نہیں. کوئی نعت خان اگر خواتین کا لباس پہنتا ہے تو من تشبہ بشعار قوم فہو منہ کے تحت وہ عورتوں کے اندر داخل ہو گیا. ایسے لوگوں کو جو مٹل کر نعتیں پڑھتے ہم اس کی اجازت نہیں دیتے. لیکن اس بنیاد پر کوئی آدمی یہ کہے کہ جناب گانے کی طرز پر یہ نعت ہے اور یہ ناجائز ہے، تو میں پھر یہ سوال کروں گا کہ ان 7 سروں کے علاوہ مجھے کوئی سر آپ لگا کر دکھا دیں. کوئی ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں اسلاف نے، بزرگوں نے سارے طریقے بتا دیے، باادب طریقے. کوئی ایسا شعر جو غزل کا بھی ہو، جو گائیگی کی دنیا میں گایا جاتا ہے، اور کوئی اچھے شعر ہیں اس میں شرک نہیں ہے، اس میں کفر نہیں ہے، اس میں بے حیائی نہیں ہے، فحاشی نہیں ہے، وہ وطن کی محبت پر مبنی شعر ہو تو وہ درست ہے. اور یہاں یہ بات بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اگر نعت خوان برے ہیں، گندے عمل کرتے ہیں، تو اگر کوئی گندا عمل کرتا ہے اس گندے عمل کی وجہ سے نعت خوانی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. اسی طرح سے اگر مدرسوں میں کچھ ہوتا ہے یا مدارس میں دہشت گردی ہوتی ہے، کوئی اور 2 نمبر کام ہوتا ہے، تو ہم اس 2 نمبر کام کی مذمت کریں گے. مدرسے بند کرنے کی بات نہیں ہوگی. مجھ سے کہا گیا کہ جذباتی ہو کر بات کرتے ہیں، مجھے بتائیے میں کروں کیا؟ بات یہ ہے کہ صرف ہمیں رگڑنے کے لیے صرف اور صرف پاکستان میں نعت خوان مل گئے. کیا ہمارے ملک میں اور چیزیں بے حیائی، فحاشی اور یعنی نہیں ہے؟ کیا ہم ان کو رگڑ نہیں سکتے؟ یہ بڑے بڑے لوگ جو نعت خوانوں کو، آپ کا اپنا انداز دیکھیے جناب، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تو بڑی بینکوں کے نظام کو جائز قرار دیتے جن کا سارا سسٹم سود پر ہے. یہاں گانے کو جو بیر ہیں اور جو 7 طرزیں ہیں ان پر جو نعت ہو وہ بنائی جائے تو وہ ناجائز ہے. اور پورا کا پورا سود کا نظام ہے، اس سود کے نظام پر آپ بینکاری کا سسٹم کھڑا کر دیتے اور اس پہ جواز کے فتوے دیتے. لاکھوں اور کروڑوں روپے کے جو ہے نا وہ آپ تنخواہیں لیتے ہیں اور پھر آپ نعت خوانی کو ناجائز کہتے ہیں. کیا بات ہے. چھوٹا سا بریک سے واپس آ کے امین شہیدی صاحب کا پوائنٹ آف ویو چاہیے مجھے. پہلے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، وہ کافی دیر سے وہ بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءہم نذیر لیکونن احدی من احدی الامم. صدق اللہ مولانا العظیم. نعت صرف ایک مقدس سلسلہ ہی نہیں، عبادت ہے. اور نعت کوئی آج نہیں پڑھی جا رہی یا آج سے پہلے کچھ 100 سال پہلے شروع ہوئی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں نہیں تشریف لائے تھے تو نعت اس وقت بھی پڑھی جاتی تھی. سبحان اللہ. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے، تعریف کیا کرتے تھے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کیا کرتے تھے کہ وہ ڈرانے والا نبی پیغمبر جب بھی آئے گا، نذیر جب بھی آئے گا، تو احدی من احدی الامم، سب سے پہلے اس کے ہاتھ پہ بیعت ہم کریں گے، سب سے پہلے اس کا کلمہ ہم پڑھیں گے. یہ تعریف تھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اگر میں یوں کہوں تو بات بجا ہوگی اور اس میں کوئی غلو نہیں ہے. اگر ہو تو مجھے پروفیسر صاحب سے کہوں گا کہ وہ مجھے ٹوکیں بھی اور اشارہ بھی کریں کہ جب کائنات بنی ہی نہیں تھی تب بھی حضور کی نعت پڑھی جاتی تھی. سبحان اللہ. قرآن کریم ازل سے ہے. بالکل. اور قرآن کریم یہ سب سے پہلے اللہ نے پڑھا ہے. اور اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نعت سنت اللہ ہے. اللہ جل شانہ خود اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں. پورا قرآن کریم نعت ہے. اور نعت پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے. صحابہ کرام نے نعت پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ان کو انعامات سے نوازا. باہر سے ایک بندہ آیا، اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کی شان میں کچھ اشعار پڑھے تو آپ نے اپنی چادر اتار کر اس کے گلے میں ڈال دی.
میں نے آج بھی ایسے لوگوں کو نعت پڑھتے ہوئے نعت سنتے ہوئے دیکھا، بڑی بڑی شخصیات دنیا میں موجود ہیں، کہ جب ان کے سامنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی اشعار کہے جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شاعر نہیں تھے، جس طرح مفتی صاحب نے وضاحت فرما دی، لیکن بوقت ضرورت خود اشعار حضور پڑھتے تھے۔ میدان جہاد میں جب حضور نے پڑھا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، تو یہ شعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سننے کے بعد صحابہ میں وہ طاقت آئی کہ صحابہ یک جنبش ایسا رخ کیا کہ پورے میدان کا کایا پلٹ گیا۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھنا خالص عبادت ہے، عین عبادت ہے، اور صحابہ اکرام کی سنت ہے، صحابہ اکرام سے پڑھوائی بھی گئی، صحابہ اکرام نے پڑھی بھی، اور نعت خوانوں کی خدمت کرنا یہ بھی سنت ہے، یہ کرنی چاہیے۔ لیکن جو چیزیں ہیں نا، یہاں بڑی خوبصورت بات ہوئی، ہم دراصل میں بحث مباحثے میں ذرا دور نکل جاتے ہیں۔ میرے خیال میں کسی بھی پیشے کو غلط کہنا، ادارے کو غلط کہنا، یہ غلط نہیں ہوگا۔ جو غلطیاں، ان غلطیوں کو چن چن کے نکالنا چاہیے۔ نعت خواں غلط ہے، مجھ میں غلطیاں تھوڑی ہیں، دوسرے میں غلطیاں تھوڑی ہیں، بھئی غلطیاں سب میں ہیں۔ اب ان غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہیے کہ غلطی کہاں ہے، اس غلطی کو ختم کیا جانا چاہیے۔ سب سے بنیادی غلطی جس کی میں بہت زیادہ مخالفت کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، یہ جو پردے کے بغیر خواتین آ کر ٹی وی پر، اسٹیج پر آ کر نعت پڑھتی ہیں، بھئی نعت پڑھنا سنت ہے، ثواب ہے، مگر پردہ کرنا فرض ہے۔ عورت کی آواز مردوں کے سامنے سننا سنانا، اس کی کہاں اجازت ہے شریعت میں؟ حرام ہے، کوئی بھی بالکل حرام، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ سارے حضرات اتفاق کرتے ہیں اس بات میں، ٹھیک ہے جی۔ جہاں تک اصلاح کی ضرورت ہے، وہ نعت خواں حضرات تھوڑا سا اپنی اصلاح فرمائیں۔ دیکھیں ایسے نعت خواں گزرے ہیں دنیا میں جنہوں نے خالص نعت اللہ کی رضا کے لیے پڑھی۔ ایسے نعت خوانوں کو یہ حضرات بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک نعت خواں تھے ہمارے مکتبہ فکر کے، کمتر ان کا نام تھا، رنگ ان کا بالکل کالا تھا، ساری زندگی وہ بڑے اخلاص کے ساتھ نعت پڑھتے رہے۔ ان کے بارے میں معروف یہ بات تھی کہ انہوں نے کبھی زندگی میں نعت پڑھنے کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ کسی نے کرایہ دیا تو لے لیا، نہیں دیا تو چپکے سے بس میں بیٹھے واپس چلے گئے۔ جب وہ فوت ہوئے تو مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے یہاں نامی گرامی شخصیت گزری ہیں، اس کمتر نعت خواں نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ حضرت درخواستی پڑھائیں۔ جب حضرت درخواستی تشریف لائے تو وہ ساری زندگی حضرت درخواستی کی موجودگی میں اسٹیج پر جس طرح کوئی عالم تقریر کرتا ہے تو اس سے پہلے ایک نعت خواں نعت پڑھتا ہے، وہ ساری زندگی نعت پڑھتا رہا۔ جب میت دکھائی گئی تو حضرت درخواستی پریشان ہو گئے کہ یہ تو کمتر نہیں ہے، مجھے تو کمتر کا بتایا گیا، شاید یہ اس کا کوئی بھائی ہو۔ جب بتایا گیا، غسل دینے کے بعد اس کا چہرہ روشن ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت صرف اس دنیا میں یہ نہیں کہ وہ عزت کا باعث ہے، وہ قبر میں بھی عزت کا باعث ہے، وہ آخرت میں بھی عزت کا باعث ہے، وہ شرف کا باعث ہے۔ تعریف بیان کر رہے ہیں نا، جی جی بالکل جی جی۔ اور اس پر میں ایک اور نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، جتنے نعت خواں حضرات سن رہے ہیں، انتہائی معذرت کے ساتھ نعت خواں حضرات سے معذرت کے ساتھ یہ بات میں کہوں گا، ایک تو آپ اپنی ڈیمانڈ کم کیجئے، اور یہ جو آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں، لوگ حضور کی محبت میں آپ پر خرچہ کرتے ہیں، مگر آپ نے اس کو اپنی دکان، کاروبار اور فیکٹری بنا لیا ہے۔ آپ کم از کم اتنا بوجھ ڈالیں جتنا آپ کی گاڑی کا کرایہ ہے، رینٹ ہے، یہ جتنا آگے آپ کے میزبان برداشت کر سکتے ہیں۔ دوسرا، نعت خواں حضرات کی محافل میں اب علماء کی باقاعدہ توہین ہونے لگی ہے، باقاعدہ طور پر یہ نعت خواں حضرات سمجھتے ہیں، علماء میری بات کو سمجھ رہے ہیں، نعت خواں حضرات باقاعدہ جب جہاں کہیں جاتے ہیں، اب مفتی صاحب ہوں گے، عالم ہوں گے، شیخ الحدیث ہوں گے، بخاری پڑھانے والے ہوں گے، تفسیر پڑھانے والے ہوں گے، ان کو بٹھا دیا جائے گا، جی میں نے جانا ہے، میرے 2 پروگرام ہیں اور ہیں، میری حاضری دوسری جگہ بھی لگنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نعت خواں حضرات سے ایک گزارش آخری یہ بھی ہے کہ آپ حضرات سے انتہائی معذرت کے ساتھ آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں تو کم از کم آپ کو نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ بہت سارے نعت خواں حضرات کو دیکھا ہے، یہاں بھی نعت پڑھیں گے، دوسری جگہ بھی پڑھیں گے، تیسری جگہ بھی پڑھیں گے، فرض نماز نہیں پڑھیں گے، معذرت کے ساتھ۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے صرف 1 منٹ کا، سائیں غلام حسین ہے کمبل والے، ہمارے بڑے بزرگ ہیں سندھ کے، ان کے مرید ہیں حسینی، ان کے نام میں بھی آتا، ابھی حال ہی میں ان کا انتقال، ذوالفقار حسینی۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، تمام ناظرین سامعین سنیں گے، ان کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ واقعی جو متقی پرہیزگار نعت خوان ہے
جو شریعت کے پابند ہیں، جو نماز کے پابند ہیں، ان کی شان اللہ دنیا میں دکھا دیتا ہے. ابھی اسی چند سالوں کا واقعہ، سال ہوا ہے، اور سائیں غلام حسین بہت بڑی ہستی ہے ہماری، سادات کی بڑے عالم ہیں، سندھ کے بزرگ ہیں. ان کے مرید ہیں ذوالفقار حسینی صاحب، ان کا انتقال ہو گیا اور وصال ہو گیا. اب ان کو جنازے کے بعد نعت خان تھا، نعت پڑھی جا رہی تھی، پوری دنیا نے وہ منظر دیکھا. یوٹیوب پہ آپ چلے جائیں، آپ سرچ کریں ذوالفقار حسینی صاحب، یا درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. یعنی نعت خان تھا، اب جنازے کے بعد درود و سلام پڑھا جا رہا تھا. دنیا نے منظر دیکھا، آپ یوٹیوب پہ چیک کر لیں. ہم پڑھ رہے ہیں، وہ دنیا سے پردہ کر چکا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کے ہونٹ جنبش کر رہے ہیں. لوگوں نے خود انتقال کے بعد، جنازے کے بعد وہ نعت خان حضور پر درود و سلام پڑھ رہا ہے. تو ایسے نعت خان جو متقی پرہیزگار ہیں، جو باادب ہیں، علماء کا ادب کرتے ہیں، اور جو شریعت کے پابند ہیں، نمازی ہو، تو یقین جانی وہ ہمارے سر کا تاج ہے. سرکار نے حسان کو منبر پہ بٹھایا، میرے آقا کے ثنا خان کی توقیر بڑی ہے، لیکن شریعت کا پابند ہو، علماء کی توہین نہ کرے، تذلیل نہ کرے، تضییق نہ کرے، شریعت کا پابند ہو، نمازی ہو، باوضو، خدائی کے سب مجمع کو رلا دیتا ہے. ہم یہاں ہوتے ہیں، وہ مدینے میں پہنچا دیتا ہے. تو یہ بات ہے کہ نعت خوانی اصل، اعلیٰ فرماتے ہیں اصل نعت خوانی اگر عشق رسول بڑھانا ہے تو خوش اعلان نعت خان سے نعت سنیں. عشق الہی بڑھانا ہے، اچھا قرآن پڑھنے والے قاری سے قرآن سنیں، آپ کا عشق الہی بڑھے گا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی بات یہ اچھی بات ہے. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا موضوع اہم ہے، لیکن اس کے کئی پہلو ہیں. ان تمام پہلوؤں کے حوالے سے کھل کر ذرا تحقیق کے ساتھ گفتگو کی ضرورت ہے. دیکھیں، نعت بنیادی طور پر اس کی ساری تعریف ہو گئی، اس میں کوئی اضافہ نہیں کرنا چاہتا. نعت ناجائز نہیں ہے، یہ جائز بھی ہے اور عبادت بھی ہے، اس میں میرا خیال ہے سب کا اتفاق. اب اگلی بات یہ ہے کہ نعت کے اجزاء کیا ہیں. ایک ہے اس کی شاعری، ایک ہے اس کا لحن، اس کا سر. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. تیسری چیز ہے وہ محفل کی کیفیت، کہ وہ محفل کس طرح کیا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. ان سب پر الگ الگ گفتگو ہونی چاہیے. پھر جو موسیقی کی بات ہوئی، موسیقی پر ہم یہاں پر بیٹھ کے 7 سروں کی بات کر رہے ہیں. ہم میں سے کس کو پتہ ہے کہ ان 7 سروں کے اسرار اور رموز کیا ہیں؟ کسی کو نہیں پتہ. کسی کو نہیں پتہ، ہم ہوا میں بات کر رہے ہیں. موسیقی خود ایک علم ہے، بالکل، اور علم ریاضیات میں سے ایک حصہ ہے، ریاضیات کا، یعنی میتھمیٹکس کا ایک شعبہ ہے. یہ اگر آپ نے موسیقی کو سمجھنا ہے تو پھر کسی مولانا سے نہیں، بلکہ اس علم کے ماہر سے سمجھیں. جی. اس کے بعد پھر اس پر فتویٰ عالم سے لیں. یعنی عالم کو خود بھی یہ چاہیے کہ اس علم کو پہلے جا کر سمجھے، سیکھنے کی بات نہیں کر رہا، سمجھے کہ یہ علم ہے کیا، اور اس کے بعد اس علم کو احکام دین یعنی قرآن اور سنت کے آئینے میں پرکھ کر دیکھے کہ اس موسیقی کی آیا شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی. ورنہ موسیقی اس پورے عالم کا حصہ ہے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. اس پورے عالم کا حصہ ہے. آپ کے اندر بھی موسیقی ہے، آپ کے اندر بھی. اس پورے عالم کے جس حصے پر آپ نگاہ دوڑائیں اس کے اندر موسیقی ہے. اس لیے میں بڑے بڑے علماء کو جانتا ہوں جنہوں نے موسیقی پر کتاب لکھی، خود موسیقی کی حقیقت پر اور موسیقی پیدا کرنے کے طور و طریقوں پر. لیکن وہ کتاب پھر منظر عام پر وہ نہیں لا سکے. کیوں؟ اس خوف سے کہ کہیں اس سے معاشرے کے اندر وہ طبقات استفادہ نہ کریں جو اس کو فساد کے لیے یوز کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیقی آپ اللہ کے دین کی راہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اللہ کے دین کے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں. خود قرآن کریم کے اندر موسیقیت نہیں ہے. آپ دیکھیں قرآن کریم کی جب تلاوت ہوتی ہے تو ان آیات کی موسیقیت آپ کے اندر ایک عجیب سحر کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے. یہ اس کی موسیقیت ہے، ایک علم ہے یہ. لہٰذا موسیقی کو مطلقاً آپ جائز اور ناجائز کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا اس کے ماہر کی طرف اور اس سے گفتگو کے بعد پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا. یہ ایک اس کا پہلو ہے. دوسرا پہلو اشعار ہیں. اشعار اگر حقیقتاً ان ہستیوں کے، چاہے کوئی بھی نبی ہوں یا خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم کے اوصاف، فضائل
ان کے جلال و جمال اور ان کے وجود اقدس کے حوالے سے اگر شعر کہا جائے اور تعریفی شعر ہوں تو آپ چاہے کچھ بھی کہیں، یہ غلو نہیں ہے، یہ غلو نہیں ہے، یہ آپ کے ذہن کی اختراع ہے، لیکن جو ان کی حقیقت ہے اس تک آپ پہنچ کب سکتے ہیں؟ آپ میں کہاں اتنی ظرفیت ہے کہ نبی کے مقام کا ادراک کر سکیں؟ آپ جو کچھ بھی کہیں گے وہ آپ کے ادراک کی جو سطح ہے اس کا انعکاس ہے، اس کا بیان ہے، اس مقام تک آپ کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ آپ دیکھیں جب آپ کہتے ہیں روشنی، جب آپ کہتے ہیں علم، یہ وہ چیزیں ہیں نا، جب آپ کہتے ہیں روشنی تو وہ جو 10 وولٹیج کا بلب ہے وہ بھی روشنی ہے، 1000 والا بھی روشنی ہے، سورج بھی روشنی ہے، چاند بھی روشنی ہے۔ آپ نے روشنی تو کہہ دیا، لیکن کیا اس روشنی کی حقیقت تک آپ پہنچ پائے؟ نہیں۔ جب آپ کہتے ہیں علم تو ایک بچے کے پاس جتنا علم ہے وہ بھی علم ہے اور اللہ کا علم بھی علم ہے، تو اب دونوں کے درمیان آپ فرق نہیں رکھیں گے۔ وہ جو علم ہے اس کی اساس تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے جو اللہ کے پاس ہے۔ شاہ صاحب جب ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں۔ جی رمضان میں بول میں خوش آمدید، اور رمضان میں بول کی خوبصورتی یہی رہی اور ہے بھی اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گی کہ somehow بات ادھر کی ہو رہی ہو، ادھر کی ہو رہی ہو، بات اونچے سروں پہ ہو رہی ہو یا دھیمے سروں پہ ہو رہی ہو ایک ہی بات پہ رہی ہوتی ہے، اور سب آ کے ایک جگہ پہ ایک ہی پوائنٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہاں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ شہیدی صاحب سے میری بات چل رہی تھی، شہیدی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی۔ شہیدی صاحب دیکھیں، میں اس پہ ایک بات تو یہ طے ہے، وہ مفتی نوید صاحب نے بھی یہ بات کہا، اگر دیکھیں کوئی غلط ہے تو وہ انسان غلط، وہ ادارہ غلط نہیں ہے، کوئی وہ چاہے مجھے یہ بات مکمل کرنا جی ہے آپ کہ میں بالکل ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں، جی فنی بات کر رہا ہوں۔ بالکل۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم کی تعریف کا نام نعت ہے، اگر شعر کی صورت میں ہو، نثر کی صورت میں ہو تو وہ ایک الگ بحث ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم کی تعریف کیا آپ کر کے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ کبھی ممکن نہیں ہے۔ کیا آپ ان کی تعریف کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ اپنی ظرفیت کے مطابق کریں گے، جو آپ کا ظرف ہے۔ بالکل، ان کا ظرف اس عالم سے بڑا ہے، اس لیے آپ جتنی بھی تعریف کریں آپ اس حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ جب ہمارے ہاں یہ حدیثیں موجود ہیں کہ نبی کو اللہ اور علی کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، ہمارے ہاں یہ حدیث موجود ہے، مجھے نہیں پتا اہل سنت کے ہاں ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں موجود ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ کو میں نے اور علی نے پہچانا، مجھے علی اور اللہ نے پہچانا، اور علی کو اللہ اور میں نے پہچانا۔ یہ ہمارے ہاں مصدقہ حدیث ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس ہستی کی معرفت اللہ کو حاصل ہے غیر اللہ کو نہیں، اس ہستی کے حوالے سے ہم جو بھی کہیں وہ غلو نہیں ہے، بشرطے کہ آپ ان کو اللہ کا بھیجا ہوا سمجھتے ہوں، آپ ان کو اللہ کا عبد سمجھتے ہوں۔ اگر عبدیت کی منزل پر کوئی ہستی فائز ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا اس زمین پر وہ مظہر بنتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے اللہ کو پہچاننا ہے تو اس کو دیکھیے، آپ پہچان جائیں گے کہ وہ اللہ جس نے اس اپنی خلقت کو یہ صفات دی ہیں وہ اللہ کتنا عظیم ہوگا۔ لہٰذا نبی کریم کی تعریف میں، ان کی نعت میں جو بھی آپ اشعار کہیں، اگر اس میں وہ الفاظ جو ان کی شان کے مطابق نہیں ہیں، شامل نہیں ہے، تو پھر یہ عین عبادت ہے۔ یہ دو چیزیں ہوئیں۔ اب آتے ہیں آپ کے نعت کی جو روٹین اس وقت ہے۔ صرف نعت کی بات نہ کریں، ہر وہ چیز جو ترنم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور دینی محافل میں پڑھی جاتی ہے، چاہے وہ نعت ہو، چاہے وہ منقبت ہو، چاہے وہ نوحہ ہو، چاہے وہ مرثیہ ہو، چاہے حتیٰ قرآن ہو، جو چیز ترنم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کے کچھ اصول ہیں، اس کے کچھ ضابطے ہیں۔ دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ مزاروں میں چاہے کوئی ناچے، کوئی دھمال دے، کوئی اور چیز، پہلا سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ سے عشق
اور محبت کا یہ رستہ آپ کے دل کو رسول سے جوڑ رہا ہے یا آپ کے جسم میں تھرک کے ذریعے سے آپ کے اندر تسکین پیدا کر رہا ہے؟ ان دونوں کو الگ الگ کریں. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اگر ان کو آپ الگ نہیں کریں گے تو پھر آپ پھنس جائیں گے. میں اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو بالکل ہی ایک الگ بات ہو گئی نا. وہ تو آپ کو پتہ ہے آپ ڈسکو جا رہے ہیں, وہاں پہ کیا چل رہا ہے, وہاں پہ جو بھی ہو رہا ہے. یہ تو نیت ہی کچھ اور ہے نا. آپ تو آپ کچھ اور پانے جا رہے ہیں نا. آپ مزارات پہ جا رہے ہیں. پورا پروگرام ہونا چاہیے مزارات پہ جو کچھ ہو رہا ہے. مزارات کے حوالے سے میں یہ عرض کروں, ہم پہلے بھی یہاں یہ بات کر چکے ہیں کہ جو مزارات متولی کے پاس ہیں, سجادہ نشین کے پاس ہیں, ان کی اکثریت 90% وہاں کوئی غیر شرعی کام نہیں ہوتا. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہاں پر ہے کہ جب اوقاف کے زیر انتظامات مزار ہوتے ہیں وہاں عجیب و غریب قسم کی مخلوق آتی ہے. وہ دمال لال شہباز کا جی وہ اوقاف کے پاس ہے, وہ اوقاف کے پاس ہے, حکومت کے زیر انتظام ہے, سارا چندہ بھی حکومت لیتی ہے. وہاں دبالے ڈالی جاتی ہیں, وہاں غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے, ادھر سے عورتیں جو ہے وہ دھکے لگا رہی ہوتی ہیں, ادھر سے مرد دھکے لگا رہے ہوتے ہیں. وہاں جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے جو ہے نا وہ اب اس بے حیائی کے ماحول میں اگر مولا علی کا نعرہ بھی لگایا جائے گا تو ہم اس کو درست نہیں کہیں گے. اس بے حیائی کے ماحول میں قرآن حدیث کوئی چیز پڑھی جائے وہ درست نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم اٹھا کے ہر چیز کو جائز قرار دیتے ہیں. من کل الوجوہ آپ پورے شعبے کو جو ہے نا وہ ناجائز قرار دیں. یعنی اس بات کو بنیاد بنا کر کہ یہ ہوتا ہے کہ اب نعت خوانی کو بند کر دیں, تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس بنیاد پر پھر کوئی چیز بھی چل نہیں سکے گی. میڈیا میں اگر گانا باجا ہوتا ہے یا غلط خبر آتی ہے تو پھر اس کو بند کر دیا جائے. بھائی بند کرنا حل نہیں ہے, اس کی آپ اصلاح کریں اور اصلاح کے لیے آپ تربیتی نشستیں کریں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. دمال کے والے سے بات جی. ہلو السلام علیکم فیصل بھائی. وعلیکم السلام. جی بھائی آپ کی آواز بہت کٹ کے آ رہی ہے. ریڈائل بھائی دوبارہ ملائیں. جی دھمال کے حوالے سے. جی شیخ صاحب میں عرض کر رہا ہوں کہ دھمال سے کیا مراد ہے. اگر تو حالت وجد میں اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں کسی پر کیفیت سرور کا ورود ہوا اور اس نے اٹھ کر رقص کر دیا تو یہ شرعاً جائز ہے. نبی علیہ السلام کے صحابہ سے صحیح احادیث سے, نسائی, ترمذی, مسند احمد بن حنبل اور دیگر ہماری درجنوں کتب حدیث کے اندر موجود ہے. حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا تم میرے دوست ہو. تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ گول گول دائرے میں گھوم کر حضور کے گرد رقص کرنے لگے. حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے جو بھائی ہیں, اللہ کے نبی نے ان کو فرمایا تم میرے پیارے اور میرے بھائی ہو. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دائرے میں حضور کی ذات کے گرد گھومنے لگے, رقص کرنے لگے. رقص کے لفظ موجود ہیں. مولا علی سے فرمایا انت منی وانا علی تو مجھ سے میں تجھ سے. حضرت علی المرتضیٰ پر وہ کیفیت طاری ہوئی کہ حضرت علی المرتضیٰ رسول اللہ کے گرد, ہم اس کو رقص کا لفظ نہیں دیتے ہیں, عام یہ بدنام ہو گئے, خوشی سے جھومنے لگے چاروں طرف گھوم گھوم کر. اس طرح سے تقریباً 13 سے زیادہ احادیث ہیں مختلف مواقع پر کہ اللہ کے نبی کے صحابہ عشق میں, محبت میں جب انہیں خوشی ہوئی, کبھی حضور نے کسی کو تحفہ دیا تو وہ جھومنے لگا, رقص کرنے لگا. اگر تو کسی اللہ اور اس کے رسول کے محبت میں ایسی کیفیت کسی پر بلا اختیار وارد اور طاری ہوئی کہ اٹھ کر وہ جھوم گیا اور وہ اس بے اختیاری میں وہ رقص کر گیا, اس کو آپ وہ پاؤں مارا یا جھوما, آپ اس پر مطلقاً فتویٰ نہیں لگا سکتے. لیکن جو عرفی طور پر جیسے مفتی صاحب نے کہا جس کو دھمال کا نام دیا گیا ہے کہ جو مزارات پر اور غیر شرعی طور پر میلے ٹھیلے, جن کے دل بھی میلے ہو جاتے ہیں وہاں جا کر, تو ان میلوں ٹھیلوں پر یہ جو عورتوں اور مردوں کے اختلاط میں وہ دم دم کی اس پر سارے چرسی, پنگی, شرابی, یہ سارے جناب جا کر یہ جو یہ کرتے ہیں, اس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں, کوئی گنجائش نہیں. ایسی محفلوں میں جانا, ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا یہ بھی حرام ہے. کسی بھی مزار پر, کسی بھی دربار پر اس قسم کا بیہودہ رقص, بیہودہ تمالیں یہ شرعاً جائز نہیں ہے. شکریہ. میں کال لے رہا ہوں, ایک شاہ صاحب آ رہا ہوں پھر آپ ہی کی طرف. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی.
مجھے علماء کرام سے کچھ سوالات کرنے تھے. آپ کے پینل میں ماشاءاللہ ایک آپ نے بہت اچھا بندہ بٹھایا ہوا ہے, یاسر سووردی. جی جی, اسی سے ریلیونٹ میرے کچھ سوالات ہیں. دیکھیں ابھی آپ موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ نعت وہ ہونی چاہیے جس سے انسان کو سکون ملے دل کو. جی جی. لیکن یہ جس طریقے سے یاسر نعت پڑھتا ہے, کچا بادام سے ریلیونٹ ایک اس کی ایک نعت ہے کہ میں بھی روزہ رکھوں گا. پھر اس نے ایک نعت پڑھی ہے کہ کنفرم جنتی. ٹھیک ہے. اور اب آپ اس کنفرم جنتی نعت تو نہیں ہے. دیکھیے فیصل بھائی آپ سے میں اس چیز کو ہلو جی جی فیصل بھائی, مجھے نعت کے حوالے سے کوئی وہ نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے. نعت ہر مومن سنتا ہے, ہر مسلمان سنتا ہے, اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے. الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں. نہیں یہ بات تو کلیئر ہو گئی یاسر, یہ بات کلیئر ہو گئی. دیکھیں آپ نے یاسر کے حوالے سے بات کی ہے, میں اس لیے کوئی وکالت نہیں کر رہا ہوں کہ یاسر یہاں پہ موجود ہے. آپ یقین مانیں میری اس بات کا کہ شاید میں ہی وہ آدمی تھا جس نے سب سے پہلے یاسر کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, اور میں نے باقاعدہ اس سے یہ بات کی. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جب یاسر نعت پڑھ رہے تھے تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی کہ پائے نے کنوں بایا ہے تسی. یہ باقاعدہ یہاں پہ بات ہوئی ہے, یہ میں آپ کو آن ایئر بتا رہا ہوں. یہ باقاعدہ ناراض ہوئے ہیں مفتی فضل سبحان صاحب, وہ ناراض ہوئے یہاں بیٹھے ہوئے. پھر اس کے بعد ایک دو لوگوں نے بات کی, ہم نے اس کے بعد یاسر کو اندر بلایا, یاسر کو بلا کے باقاعدہ یہاں بٹھایا, یاسر کی بات ہوئی. میرے خیال سے جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اب یوٹیوب پہ نہیں ہے, وہ والا کم از کم جس کی آپ بات کر رہے ہیں. اور ذرا یاسر بھائی جواب دیجئے, میں آپ کی وکالت کر رہا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں سب سے پہلے تو یہ ہے فیصل بھائی, جب مجھے مفتی حنیف قریشی صاحب نے اس حوالے سے تنبیہ فرمائی تو میں نے اتنا حوالہ ضرور دیا کہ وہ نعت نہیں تھی, وہ نظم ہے. اور پھر میں نے علماء کرام کے کہنے کے بعد ہی, حالانکہ وہ ٹرینڈنگ پر تھا, 29 ٹرینڈنگ پر تھا, اس پر رہتے ہوئے میں نے اس کو ڈیلیٹ کروایا. اور کنفرم جنتی اور روزہ رکھو کے حوالے سے بھی جو بات کی انہوں نے, تو وہ نظمیں ہیں. میں نے کوئی ایسی نعت نہیں پڑھی جس پر آج تک کوئی میمز بنی ہو یا کسی نے مجھے اس پر کوئی تنقید کا نشانہ بنایا ہو. اور میں نے آئندہ اس کے نہ کرنے کا بھی عزم کیا ہے کہ ایسی نظمیں بھی نہیں پڑھوں گا جو گانوں کے طرزوں پر ہوں گی. اور مجھے باقاعدہ اپریشیٹ کیا گیا علماء کی طرف سے بھی, اور میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے میری اصلاح فرمائی. تھینک یو. توبہ کی ہے گزشتہ معاملات پر, اللہ مجھے معاف کرے, توبہ کی ہے اور آئندہ نہیں کرے گا, یہ کہا ہے. یہ تو حج پہ جا کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے. الحمدللہ کوئی بھی نعت آج تک جو ہے ایسی نہیں پڑھی جو گانے کے طرز پر ہو. جو نظمیں لوگوں نے کہا کہ اس پر جو گانوں کے طرز پر ایک نظم ریسنٹلی ہوئی, تو اس پر بھی میں نے اللہ سے توبہ استغفار کی ہے, اور میں نے لوگوں کے سامنے بھی اس کی جو ہے معذرت کی, اور میں الحمدللہ اس پر قائم و دائم رہوں. آپ میرے لیے دعا بھی کریں. میں یہاں تمام سننے والوں سے یہ کہتا ہوں کہ اس بچے نے, جب ہم نے اس کو کہا تو اس نے آگے سے کوئی عذر نہیں کیا. میں نے اس کو جسٹ سمجھایا کہ یہ بے شک نظم ہے لیکن رمضان کی تعریف میں ہے, لیکن اس کے اندر ایک غلط تاثر گیا ہے اور غلط میسج. اس نے اسی وقت ڈیلیٹ کروائی, یہاں ہمارے سامنے بھی معافی مانگی, یہاں آن ایئر بھی. یہ ان علماء اور ان مولویوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جو بڑے بڑے جرم کر کے وہ آخر میں ڈٹ جاتے ہیں. یار ہم ایسے لوگوں کو برا بھلا کہتے کہتے نہیں تھکتے کہ جن بیچاروں کو 2 لفظ بولو تو وہ کہتے ہیں جی ہم سر جھکاتے ہیں, معافی مانگتے ہیں. کم از کم اس سے ہم علماء اور ہمارے سارے لوگ بھی. مفتی صاحب ہم یہی تو عرض کرتے ہیں کہ اس طرح نعت خوانوں کو آپ سمجھائیں, ان کو اسٹیجوں پر ذلیل نہ کریں. تو یاسر سوروردی کی طرح ہر نعت خوان اپنے کیے پر معافی مانگے گا, رجوع کرے گا. آپ نے محبت سے سمجھایا تو اس بچے نے سن لیا. ہم خدا کا واسطہ دے کر علماء کو کہتے ہیں کہ ان کی پگڑیاں مت اچھالو, ان کو رسوا نہ کرو, پیغام محبت دو, سینے سے لگاؤ. وہ بچے نعت پڑھیں گے اور آپ کی سن کے پڑھیں گے. جی بریکٹ آیا بھائی, شاہ جی کا بریکٹ آیا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیونکہ ہمارا جانا ہوتا ہے پروگراموں میں بھی, ہوتا یہ ہے جس کی تمام علماء بھی تائید کریں گے, مہندی کی محفل ہو رہی ہے, کیا نام ہے اس کا, اپٹن کے پروگرام ہو رہے ہیں, آخر میں نوٹ کمانے کے لیے, سنیں, نوٹ کمانے کے لیے, خالی ان کو پتہ ہے اس پہ نوٹ بہت آئے گا. فنکار بھی ایسا کرتے ہیں, گلوکار بھی ایسا کرتے ہیں, اور بعد وہ اب ان کو پتہ ہے کہ اس وقت ایک عجیب ماحول بنا ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ نشے میں بھی ہوتے ہیں, عجیب کیفیت میں بھی ہوتے ہیں. اب وہاں شروع کر دے دما دم مس کلندر,
اب بھائی ابھی سارے گانے چل رہے تھے, آخر میں اس کو پتا ہے اس پہ نوٹ آئیں گے, کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بھائی خدا را یہ اہل بیت اطہار کو اس طرح تماشا نہ بنائیں, یہ بے ادبی ہے, بے حرمتی ہے کہ آپ شروع ہو گئے اس کے بعد سب رقص کر رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, دمادم مست کے اندر علی دا پہ. مولا علی کیا خوش ہوں گے؟ تو ایسے معاملات کہ ان کو پتہ ہے اس پہ نوٹ آئیں گے دمادم مست کے اندر پہ, تو خدا کا خوف کرے. مولا علی کا نام ایسا نہیں ہے کہ آپ بے وضو ایسی یہ ضروری ہے. خدا کی اتنے پیارے آدمی, آپ غصہ نہ کیا کریں, یہ مولا علی کے عشق کی بات ہے, بے ادبی ہو رہی ہے سر, گستاخی ہو رہی ہے. ہم نعت تو کر رہے ہیں, جو فنکار گلوکار بھی ایسا کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے اس پہ نوٹ آئیں گے. اب وہ آخر میں کیا دماد سب کھڑے ہو گئے, اب لڑکے لڑکے وہ جو ناچ رہے ہیں مزار پہ ہوتا ہے وہ بھی غلط ہے, جو اس کو یہ محفلوں میں ہوتا ہے اپٹن کی مہندی کی وہ اس سے بھی غلط ہے کہ بے وضو اور گانے کے بعد اب شروع ہو جی دمادم مست کے اندر. تو یہ مولا علی کا ذکر نہیں ہے, اس کو مذاق نہیں بنائے اس طرح, یہ توہین ہے, بے ادبی ہے. وہ اپنے ایمان کی فکر کرے, کمرشلزم ہے, اس کو کوئی اجازت نہیں دیتا. اس پر ایک بات عرض کروں گا میں, بڑا اہم ہے یہ جو انہوں نے نقطہ اٹھایا ہے. دیکھیں پروفیشنلزم نے دین کو برباد کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کمرشلزم نے دین کو برباد کر دیا ہے, ورنہ اسلام کی تبلیغ بھی کمرشل نہیں ہے, نبی کریم کی محبت اور عشق کا اظہار بھی کمرشل نہیں ہے. واہ 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 کیا خوبصورت بات ہے. اسی طرح سے انسان کی دین کی خدمت بھی کمرشل نہیں ہے. اللہ کے دین کا پیغام لے کر جو نبی آئے, انہوں نے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا, خود تجارت کرتے تھے, کام کرتے تھے. بالکل اسی طرح سے باقی تمام اکابر کی زندگی میں دین پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں تھا. آج جو مشکل ہماری ہے وہ یہ ہے, جب آپ اس کو کمرشلزم کا ذریعہ بنائیں گے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, پھر جہاں پر لائٹیں زیادہ لگیں گی, جہاں پر پیسہ زیادہ خرچ ہوگا, جتنا آپ پیسہ زیادہ لگائیں گے اتنا زیادہ حاصل بھی کریں گے, چونکہ آپ پیسہ حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں نا. پھر آپ زرق برق لباس بھی پہنیں گے, پھر آپ ایسی چیزیں حرکتیں بھی کریں گے جس کو لوگ دیکھنے کے لیے دیوانہ وار بھاگ کر آئیں گے. آب زمزم کو نجس لباس مطلب نجس برتن میں آپ ڈالیں گے تو وہ آب زمزم چاہے ٹنوں کے حساب سے ہو, لیکن جب آپ نے اس کو نجس کر دیا تو پھر وہ پاک نہیں رہتا. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.